سندھ سے تشریف لائے ہیں. اعلان تو میرے بھائی کرتے جیسے میرا اعلان، لیکن عامر عباس اللہ کا اعلان میں میرے پاس عامر عباس درویش کیا کہنے. سبحان اللہ، بڑی بات ہے کہ مولوی ہو کے درویش لہٰذا میں سید ریاض حسین رضوی اعلان کر رہا ہوں ناظم علم بھائی کی اجازت سے. آپ یقیناً کچھ بندے سارے نہیں کچھ سوچتے ہوں گے جیسے مولوی آخر خود پڑھ رہا ہوں وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا. تو یہ ریاض رضوی تقریروں کے عامر عباس درویش کا اعلان کرنے لگے ہیں. میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. کر گئی ہے، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. دھیان دے بھی رہے ہیں اور میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت پہ جھگڑے چاہتے ہیں نہ شہر کا دروازہ دیکھنا. اب جی مہربانی سے بات ختم ہو گئی، جگہ دے دیں بھائی. مہربانی سے متوجہ ہیں جی، اجازت ہے آپ بھی اجازت ہے تو مجھے اجازت دینے کے لیے کچھ اسپیشلی آئے. آپ جی جی مجھے کیا چاہیے؟ جیتے تو وہ ہیں جو آتے بعد میں نمبر پہلے پہ بیٹھتے.
سوچو جہاں میرا حافظ یقین آپ کی یادداشت میں ساتھ دیں گے. ذوالفقار علی بے نظیر کے والد ان کی کابینہ میں زیادہ موجود باتیں کرتا ہوں. ریفرنس کتاب کا دو بندے کہتے ہیں دیکھاں گے کتاب جو تے پھر رضوی صاحب کو فون تے آکھاں گے سبحان میں موجود باتیں کرتا ہوں. بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر مذہبی امور تھے, شاید کسی ذہن میں نام مولانا کوثر نیازی. کوثر نیازی صاحب مذہبی امور کے وفاقی وزیر تھے. خطاب کرنے ہندوستان کے مسلمانوں نے انہیں اپنے ملک میں خطاب کی دعوت دی تھی. یہ مولانا کوثر نیازی جماعت اسلامی کے پرپردہ تھے. بچپن وہیں پہ گزرا, شعور آیا تو پیپلز پارٹی میں آ گیا. بھٹو صاحب کو بھی ایک مولوی کی ضرورت تھی. بھٹو تو کلیسیا کارڈنر تھے, ان کا مولانا کو ویلکم کیا اور مذہبی امور کی وفاقی وزارت انہوں نے دی. وہ خطاب یہ تو لمبی بات ہے, وہ خطاب کرتے ہیں ہندوستان کے. کوثر نیازی صاحب نے بہت بڑی گیدرنگ کی, یہ ریکارڈ پہ بات ہے. کوثر نیازی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے نا صحابہ کے بارے کا مختلف صحابیوں کے نام لیے میں بات حوالہ کرتے ہیں. تو جس صحابی کا بھی نام لیا رضی اللہ کہا, اور جب مولا علی کا نام لیا تو کرم اللہ کہا. فوراً چیز آ گئی ہندوستان میں. انہوں نے کہا نیازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آپ کے یہ فرق پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ یا علی کو بھی رضی اللہ کہو یا باقیوں کو کرم اللہ کہو. آپ توجہ فرما رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں. ان بچوں نے کیا چیز بھیجی کہ یا حضرت علی کو بھی رضی اللہ, یا باقی رضی اللہ تو حضرت علی بھی رضی اللہ کہے. آپ پاکستان سے آ کے یہاں دوسرے ملک میں یہ تفریق پیدا کر رہے ہیں, یہ نہیں چلے گا. یا علی کو رضی اللہ کہو یا باقیوں کو بھی کرم اللہ. کوثر نیازی کا جواب ریکارڈ پہ محفوظ ہے. اس نے کہا بچوں میری مجبوری ہے, میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اسلام میں کرم اللہ صرف اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. لیکن اگر یہ قبیلہ سمجھ میں آ جاتا پھر علی کی بیٹیاں بازاروں میں کیوں آئیں؟ بی بی راضی ہو آپ یہ اولاد زہرا کے دکھ کا بورس ہے. ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ داد میں اٹھتے جب ان کی غربت کا ذکر آتا ہے وہی ہاتھ ماتم کرنے لگے. کون سا دکھ ہے اولاد زہرا جو آپ کے ذہن میں لے. آج کچھ لوگ سوچتے ہیں 2 منٹ میں طویل بسات میں صرف میرا حصہ ہو جائے دن کیوں کے پرسے کے تعزیت کے. کچھ آپ سوچتے ہیں کچھ اظہار کرتے ہیں یا شیعوں کی سمجھ نہیں آتی موسم کوئی بھی, چلو محرم میں رونا ماتم سمجھ میں آتا. یہ قوم عجیب ہے, یہ سارا سال ہوتا پتہ نہیں کیوں روتے رہتے ہیں. ایک واقعہ ہونا تھا مسلمانوں میں کس طرح سمجھاؤں. کئی ہمارے شہروں کی ایسی فیملیاں ہیں جو بیرون ملک روزگار کے لیے بچوں سمیت شفٹ ہو چکے, اور کچھ ایسی فیملی ہے جو کئی سال اپنے ملک میں نہیں آتا. آپ کے علاقوں میں کم لوگ ہیں لیکن یہ میرپور, گجرات, کھاریاں, جن یہ تو پنڈوں کے پنڈ, محلوں کے محلے جناب باہر اور یہاں پہ رہائشی. میں آپ کا بھائی ہوں کو 8 سال کے بعد بھی فیملی آئی. فرق کرو یہاں کی کوئی فیملی گئی, کیا اس فیملی کی بیٹی پیر محل میں آ کے پوچھے گی یہ شہر کون سا ہے؟ اب بیٹیوں کو اپنی بے کی گلیاں بھولتی نہیں. اللہ جانے مسلمان
مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا؟ وہ 2.25 سال کے بعد اپنے نانکے شہر کے دروازے پہ پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ آباد رہو، بی بی تمہارا قربانہ قبول کر۔ سید آپ کا بھائیوں میں سالوں کا مہمان ہوں، بیٹیاں بہنیں میری بھی سن رہی ہیں، یہ میرے بندے ہاتھ دیکھو، ان غریبوں کے غم میں ایک ہوتا ہے رونا، ایک ہوتا ہے بلند آواز سے گریہ کرنا، جسے ہم قرلانا کہتے ہیں۔ ان کے غم میں شرمایا نہ کرو۔ تمہارے چھٹے مولا کا فرمان ہے، رخسار مولا مٹی پہ رکھ کے سید یہ فکرہ کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہو۔ ہم کبھی نہ روتے۔ ایک لمحہ مجھے آپ دیں گے میں معذرت چاہوں، بس 1 منٹ میں لے رہا ہوں۔ یہ میرپور کے علاقے کا واقعہ ہے، کچھ سال پہلے تھا۔ وہاں پہ کسی گھر کا ایک بچہ یورپ کے کسی ملک میں گیا، ابھی وہاں پہ سیٹل نہیں ہوا تھا، تقدیر اس بیچارے کی ڈیتھ لگی۔ وہاں کے پاکستانی بچوں نے اس کے گھر فون کیا کہ آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا بچہ بھی سیٹل ہوا نہیں تھا، آپ مہربانی کر کے اجازت دیتے آپ کے بیٹے کو ہم یہیں پہ دفن کریں۔ اس کے باپ نے چیخ مار کے کہا میری 1 ایکڑ زمین ہے، میں وہ بیچ رہا ہوں، جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے میں اپنے بیٹے کو اپنے قبرستان میں دفن کرتا، اور تو اپنے بیٹوں کو پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتا۔ کبھی تو نے سوچے کہاں مدینہ کہاں شام؟ بی بی آپ کو سیدہ کے روضے کی زیارت کرا، جب دعا کی جائے پھر آپ کی زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں، زیارت کا تعلق بلاوے سے ہے۔ مالک آپ کو شام لے جائے، شام بی بی کا کوئی بیکا شہر، بیکا ملک ہے، نان کا ملک ہے، نان کا ملک تو عرب ہے، مدینہ ہے۔ کہاں مدینہ میری جان؟ اپنے مسلوں میں رہ کے سوچو کہاں شام؟ آج بھی مالک آپ کو لے جائے آپ کے دشمنوں کے شہر میں، اپنے باپ کی ولایت کا پرچم لہرا رہی ہے۔ جب آپ جائیں گے 9 سال جنگ رہی ہے، 9 سال جنگ رہی ہے بی بی کے ملک میں، یہ مسلمان لڑتے رہے ہیں علی کی بیٹی کی قبر سے۔ قطر جیسا ملک، سعودیہ جیسا ملک، انہوں نے ڈالروں والی انتہا کر دی، اسلحے والی۔ 9 سال جنگ تو تھوڑی، اب رسے کھلے، مالک آپ کو لے جائے۔ جب آپ جائیں گے اللہ آپ کو لے جائے، آمین کہا کرو۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ مقبولیت کا لمحہ ہے۔ جب آپ شام جائیں میری بات آپ کو یاد آئے گی، جیسے یہ ایئرپورٹ سے اترو نا، دماسکس دمشق کے ایئرپورٹ سے شام میں، کیونکہ غربت ہے، شام میں بھی غربت ہے، لمبی لائن ہوتی ہے ٹیکسی ڈرائیوروں کی، وہ زائروں کی زبان نہیں سمجھتے، زائروں ڈرائیوروں کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن جیسے جہاز کی سواریاں باہر نکلتی ہیں ڈرائیور آواز ایک ہی دیتے ہیں، سیدہ زینب۔ آباد رہو یار، آباد رہو، بی بی تیرا ماتم قبول کر۔ زائر سمجھ جاتے ہیں ہمیں بی بی کے روضے پہ لے جائیں، اور جیسے جیسے آپ جائیں گے سیدہ دمشق میں دفن نہیں ہے، آپ کی مخدومہ اپنا بکھرا شہر ہے، علی کی بیٹی اپنی ملکیت میں دفن ہے۔ یہ سوری جاگیر تھی، بی بی کی سسرالی جاگیر، بی بی کے شوہر جناب عبداللہ کی یہ جاگیر تھی، جہاں سیدہ دفن ہے۔ سید غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہے۔ حسین نے کربلا کیوں خریدی تھی؟ ہر باپ جگہ خریدتے ہیں بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے، حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے۔ آخری ہفتے جب آپ شام جائیں، میری بیٹیاں پہلے آپ جائیں، اسداد جائیں، جیسے آپ ٹیکسی گاڑی میں بیٹھتے شام سے ہٹ کے آپ کو آبادیاں مل گئی، بی بی کا بکھرا شہر شروع ہوتا ہے، شہر کا نام ہی زینبیہ ہے۔
زینبیہ بی بی کا اپنا شہر ہے، زائروں کا دھیان بی بی کا دور سے روضے کا مینار نظر آتا ہے، زائروں کو یقین نہیں آتا کہ میں کہاں ہوں، علی کی بیٹی کا شہر کہاں، زائر پرسے پہ مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کونے پہ ایک بورڈ ہے، کم لوگ پڑھتے ہیں، مولانا وہ بورڈ عربی زبان میں لکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں دو لفظ ہے میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں پتہ ہے وہ آپ کے لیے، عزاداروں کے لیے، زائروں کے لیے، شاہ جی بی بی کی طرف سے 4 عربی کے لفظ ہے، لکھا ہے تراحب بکم زینب بنت علی، تراحب بکم زینب بنت علی، ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ میرے حسین کے شیعوں، زینب تمہیں خوش آمدید کہتی ہے، زینب تمہیں مرحبا کہتی ہے، اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ